الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین حبیبنا وحبیب ربنا طبیبنا وطبیب قلوبنا وطبیب کل امراضنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی میلاد پاک کی محفل ہے اور جو حضرت علامہ اقبال کا جواب شکوہ ہے جو انہوں نے شکوہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں انہوں نے پیش کیا اور جواب شکوہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا یہ جواب شکوہ کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خود بھی نہ ہو دنیا کے میں کدے پہلے میں کدا بنتا ہے پھر شراب آتی ہے پھر شراب کو بانٹنے کے لیے ساقی کا انتظام کیا جاتا ہے اور ساقی بدلتے رہتے ہیں لیکن ایک دنیا کا مہکدہ ہے علامہ اقبال جواب شکوہ میں فرماتے ہیں دنیا کے باقی مہکدوں کے لیے ساقی کا تعین ہوتا ہے لیکن یہ وہ مہکدہ ہے کہ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خون بھی نہ ہو ارے اس سے آگے بات بڑھ کے کرتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں چیز ہے کیا کی محمد سے وفا
میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، اور میں جناب کونسلر صاحب کو بھی علماء کرام میں ہی شامل کروں، ان کو میں علیحدہ نہیں، ویسے تو پروٹوکول کے لحاظ سے ان کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کا خطاب، ان کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زمرہ علماء میں ہے، اہل علم سے ہے، اور خاص طور پر قصیدہ بردہ شریف کی جو انہوں نے خدمت کی ہے اس کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور جس انداز سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کی شان کا اظہار کیا ہے، وہ ان کے علمی مقام کی شاہد عادل۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پاکستان کی شہرک کشمیر سے تعلق رکھنے والی پاکستان کے بارے میں دو باتیں ہر خاص عوام کی زبان پہ ہیں، ایک تو کشمیر جنت نظیر، کہ اگر دنیا کے اوپر کوئی کسی علاقے کو جنت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو وہ کشمیر کی، اور دوسری بات جو حضرت قائد اعظم نے فرمائی تھی کہ یہ پاکستان کی شاہرگ ہے، ہر چیز کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، شاہرگ کٹ جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کمیونٹی کا شکر گزار ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جب بھی کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا شکر ادا کرو، جو اس کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا ناشکر۔ ہمارا اس وقت جو سب سے بڑا سماجی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے ناشکرے تو ہوں گے ہی، ہم آپس میں کوئی آدمی آپ کو فیور دیتا ہے، آپ کی کوئی خدمت کرتا ہے، آپ سے کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، نیکی برباد، گناہ لازم، کھڑائے دا نا نہیں روائے دا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندو، جب بھی کوئی تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے، تمہاری بیوی نیکی کرے، تمہارا بچہ نیکی کرے، تمہارا نوکر نیکی کرے، تمہارا پڑوسی نیکی کرے، کوئی کافر بھی نیکی کرے، من لم یشکر الناس، یہ نہیں فرمایا کہ من لم یشکر المسلمین، من لم یشکر الناس، کوئی بھی نسل انسانی سے تعلق رکھنے والا ہے وہ تمہارے ساتھ نیکی کرے، اس کے شکر گزار ہو، اس کا شکر گزار نہیں ہے، نبی یہ بات فرماتے ہیں وہ خدا کا ناشکر ہے۔ تو میں کشمیر کمیونٹی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل سجا کے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے سامنے ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند عقیدت و محبت کے پھول پیش کر میں نے آیت پاک کے آخری حصے جو مجھ سے پیش
مشرع و مقرر حضرت مولانا خان محمد خانگی زیدہ مجدوہ نے آیت طیبہ تلاوت کی. انہوں نے پوری آیت طیبہ پڑھی. میں نے اس کے آخری حصے کا انتخاب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک آ گیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین. قرآن پاک جس مہینے میں آیا رمضان شریف وہ رمضان شریف بن گیا. وہ رمضان مبارک بن گیا. برکتوں والا مہینہ بن گیا. وہ مہینہ جس میں قرآن پاک آیا. کوئی اہل علم مجھے کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم نے تو سنا ہے کہ قرآن پاک 23 سال مسلسل نازل ہوتا رہا ہے. آپ کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں رمضان میں آیا؟ ہاں اس کی بات درست ہوگی اگر کوئی کہے گا ہاں قرآن پاک کے نزول کی ابتدا رمضان شریف میں ہوئی. اور جس مہینے میں قرآن پاک کی پہلی 5 آیات سورہ اقرا کی 5 آیات کے نزول ہوا وہ مہینہ رمضان شریف بن گیا. رمضان مبارک بن گیا. وہ مہینہ اتنی عظمت والا ہو گیا کہ جب ہی رمضان کا چاند مطلع پہ طلوع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دوزخ کے دروازے بند. دوزخ کے دروازے بند کر دو, جنت کے دروازے کھول دو اور تمام شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دو. اور جب وہ رات آتی ہے جس رات میں قرآن پاک کے نزول کا آغاز ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤں تمہارا ظرف جو ہے وہ اس رات کی عظمتوں کو پیمائش کرنے سے قاصر ہے. میں تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. سبحان اللہ. وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اصل میں یہ بعد میں ساری جمع تفریق بنتی گئی. عربی زبان میں اور باقی زبانوں میں بھی اس وقت 1000 سے اوپر کا عدد ہی نہیں تھا. اگر کوئی 1000 سے اوپر کا عدد ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عدد کو استعمال کر کے فرماتا کہ یہ لیلۃ القدر اتنے مہینوں سے افضل ہے. اس وقت جو اویلیبل سب سے بڑا فگر تھا 1000 کا استعمال کیا گیا. علماء کرام فرماتے ہیں اور رب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ 1000 مہینے کے برابر. اگر برابر کی بات ہوتی تو آپ سمجھ سکتے تھے اس سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا بہتر ہے, 3 گنا بہتر ہے, 4 گنا بہتر ہے. ارے کوئی اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے, اس کو تم ان گناہ کے اندر پابند نہیں کر سکتے. جتنا ظرف لے کے آؤ گے لیلۃ القدر 1000 مہینے سے اتنی ہی بہتر ہوتی ہے. بات یہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین. جس مہینے میں کتاب آئی اس کی عظمتیں کو ہم سب مانیں. رمضان شریف کہیں
مبارک کہے، اس کا چاند نظر آ جائے، سب ایک دوسرے کو مبارک دے، اور رمضان مبارک ہو گئی، رمضان شریف کی مبارک ہو، ضرور دیں، میں بھی دیتا ہوں، ہم سب رمضان کی مبارک دیتے ہیں، لیکن اتنا تو بتاؤ پروٹوکول کیا بتاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پہلے ذکر نور کا ہے، کتاب کا ذکر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تھوڑی سی تکلیف کریں، یہ جگہ آگے خالی ہے، آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہیں، تھوڑی سی تکلیف کریں مہربانی کر کے، جلدی سے مہربانی یہ ادھر جگہ خالی ہے، ماشاءاللہ۔ جی توجہ، پروٹوکول کا تقاضا ہوتا ہے اگر کسی علاقے میں چیف منسٹر اور ڈپٹی کمشنر کسی علاقے کی وزٹ کرے تو اخبارات میں یہ نہیں آئے گا کہ ڈپٹی کمشنر اور چیف منسٹر نے وزٹ کی، پہلے چیف منسٹر کا نام آئے گا پھر ڈپٹی کمشنر کا آئے گا، اور اگر کسی علاقے میں پرائم منسٹر اور چیف منسٹر جائیں تو اب پہلے کس کا نام آئے گا؟ پہلے نام آئے گا پرائم منسٹر کا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا نام پہلے ذکر کیا جاتا ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور جس کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے وہ اس سے کم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آیا نور اور کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے نور کا ذکر فرماتا ہے اور اس کے بعد کتاب مبین کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام واضح فرما چکے ہیں کہ نور سے مراد آقا دو عالم نور مجسد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ذرا دوسرے اینگل سے بات کروں گا، یہ کتاب اور نور کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کتاب اور نور کا تعلق کیا ہے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر، بات چلی کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، ہاں جی یہ چیز فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب کہاں ہے؟ الماری میں پڑی ہے، نکالو، وہ جی لائٹ آئے گی تو نکالے، روشنی ہو رہی ہے، وہ بھئی کتاب پڑھی ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، نکالو پڑھیں، ہم مسئلے کو دیکھیں۔ ارے نہیں، کتاب اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی ہے جب تک روشنی موجود نہ ہو، کتاب محتاج ہے روشنی، محتاج ہے روشنی کی، جب تک روشنی نہیں ہوگی چاہے ایک چھوٹا سا دیا ہی جلا دو، اس وقت تک کتاب کوئی کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتاب کے کتنے موٹے موٹے حرف کیوں نہ ہو،
لیکن جب تک نور نہیں ہوگا، جب تک روشنی نہیں ہوگی، اس کتاب سے استفادہ ممکن نہیں۔ آیت آ گئی، کتاب نکالی گئی، جو آدمی بحث کر رہا تھا اسے کہا گیا کہ بھئی یہ فلاں صفحہ نکالو، اس صفحے کو کھول کے دیکھو، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ میری آنکھوں میں نور ہے، میری آنکھوں میں نور ہے، آپ مجھے پڑھ کے بتائیں۔ پتہ یہ چلا وہ کتاب جس کو میں لکھوں، وہ کتاب جس کو تو لکھے، وہ کتاب جس کا مصنف کوئی انسان ہو، جب تک دو نور موجود نہ ہو اس کتاب سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن وہ کتاب جس کتاب کا مصنف خالق کائنات ہو، اس کے لیے جب تک دو نور نہ آئے اس وقت تک اس کتاب سے استفادہ ممکن نہیں ہے۔ دو نور کون سے؟ یہ باقی کتابیں اس نور کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہیں، یہ باقی کتابیں اس نور کی روشنی میں سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کا کلام ہے، انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے نور مصطفیٰ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، تحقیق حق جاریہ۔ نور مصطفیٰ کے بغیر اس کتاب کو جو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یضل بہ کثیرا کا مصداق بنتا ہے، اور کون و یہدی بہ کثیرا کا مصداق بنتا ہے؟ جو نور مصطفیٰ سے مستنیر ہوتا ہے، جو مستفیض ہوتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں کتاب کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کتاب اپنی دامن میں جتنے موتی ہیں وہ اس کے سامنے عیاں کرتی چلی جاتی ہے، لوٹاتی ہے۔ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ضرور موجود ہے جو اسلامیات کے شعبے کو چلا رہا ہے، اور یورپ میں اکثر غیر مسلم ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بڑی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہدایت کیوں نہیں مل جاتی؟ ہدایت کیوں نہیں مل جاتی؟ اور جب تک نور مصطفیٰ کی شمع کو اپنے دل میں نہیں بٹھاؤ گے اس وقت تک پڑھتے رہو کتاب، یہ کتاب تمہیں ہدایت نہیں دیتی ہے، تمہیں اور بھٹکاتی چلی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کتاب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ وہ کہتے ہیں بارش برستی ہے، باغ کی باغبانی کی خوشبوؤں میں اضافہ ہوتا ہے اور دور دور تک پھیل جاتا ہے، اور جو گندگی کے ڈھیر ہوتے ہیں ان کی بدبو بھی دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ وہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے، جو باغ جہاں محمد مصطفیٰ کے عشق و محبت کے باغ لگے ہوتے ہیں وہاں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہو جاتی ہیں، اور جہاں بغض و عناد مصطفیٰ کی روڑیاں لگی ہوتی ہیں، غلاظت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہاں ان کی بدبوؤں میں اضافہ۔ تو پھر یہ کتاب، میں نے کہا کتاب نور کی محتاج ہے۔ عام آدمی کی لکھی ہوئی کتاب دو نور چاہتی ہے، خدا کی کتاب جو ہے
وہ بھی تو نور چاہتی ہے. ایک نور ہے نور مصطفیٰ, دوسرا نور کون ہے؟ وہ بھی علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں ہم لوگ ان کو ترجمان حقیقت کہتے ہیں. یہ ہماری عقیدت نہیں, حقیقت کو. کیا کہا انہوں نے؟ دل کا نور بھی کر خدا سے طلب, دل کا نور بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا. جب تک تیرے دل میں دل مسلم مصطفیٰ آبروئے مازنہ مصطفیٰ, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ جس کے دل کی مسند کا صدر نشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, اس کے دل میں تاریکی ہے, اس کے دل میں اندھیرا ہے. پھر یہ کتاب اس کو رہنمائی نہیں دیتی, یہ کتاب اسی کو رہنمائی دیتی ہے جو محمد مصطفیٰ کا نور جو ہے دل میں اندر. جب تک کسی کو دیکھا نہ ہو آدمی پہچان نہیں سکتا. جب تک دیکھا نہ ہو آدمی پہچان نہیں سکتا. جلسے ہوتے ہیں پاکستان میں, ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے مدارس میں طلباء کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں اڈے کے اوپر کھڑے ہو, فلاں مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کو ٹانگے میں اپنے پرانے وقتوں کی بات کر رہا ہوں, آج تو بہت کچھ بدل گیا, میں اپنے وقتوں کی بات کرتا ہوں. بھیج دیا جاتا تھا جاؤ فلاں مولانا صاحب آ رہے ہیں, ان کو وہاں سے بس سے اتریں گے, ٹانگے میں بٹھا کے لاؤ. اب اگر طلباء نے ان کو دیکھا ہوا نہیں ہے, وہ استادوں سے ان کی نشانیاں پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے ہاں جی وہ اس طرح پگڑی باندھتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کھونڈی ہوتی ہے, اس طرح ان کی داڑھی ہے, اس طرح انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے. اب کئی داڑھیوں والے ہیں, کئی پگڑیوں والے ہیں, کئی کھونڈیوں والے ہیں, کئی ویسٹ کوٹ والے ہیں. جو بھی بس سے داڑھی والا اترتا طالب علم بھاگے جاتے, جا کے کہتے کہ آپ فلاں مولانا صاحب ہیں. وہ کہتے نہیں جی میں وہ نہیں. ارے جس کو دیکھا نہیں ہے اسے آدمی پہچان نہیں سکتا, اور اگر اسے پہچاننے میں غلطی لگ جائے تو اس کا کوئی قصور شمار نہیں ہوتا. لیکن یا اللہ قبر میں ہماری نجات کا دار و مدار مصطفیٰ کو پہچاننے. اب دیکھو نا سوالوں کا جو پیٹرن ہے, من ربوں کا, بڑی سیدھی سی بات ہے, من رسولوں کا. جی پیٹرن تو یہی چلا آ رہا ہے نا, من ربک, تیرا رب کون ہے بھائی. دوسرا سوال ہے ما دینک, تیرا دین کون سا ہے. اور تیسرا سوال بڑا سیدھا سادہ بنتا ہے, یا اللہ پوچھ لے, فرشتوں کو حکم فرما کہ تو ان سے پوچھ من رسولوں کا, تیرا رسول کون ہے. لیکن رب فرماتا ہے نہیں, یہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے, اور جس کے لیے میں نے تمام کائنات کی بزم سجائی ہے, اگر تو اسے ہی نہیں پہچانتا ہے تو پھر مجھے پہچاننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں.
सवाल होता है मन रब्बुका। एक आदमी कहता है रब्बी अल्लाह, काफी है, उसको 10 नंबर दे के पास कर दिया जाए। भाई ये सब कुछ रब ने अपने लिए गैर का तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ रब के सिवा हम किसी को नहीं बोलते। तो बस ठीक है, मन रब्बो का रब्बी अल्लाह क्लियर, 10 के 10 नंबर देकर उसको जन्नत में भेजिए। दूसरा सवाल आता है, तेरा दीन कौन सा है? वो कहता है दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। या अल्लाह, अब तो मसला 100% क्लियर हो गया। वो कह रहा है कि मेरा दीन इस्लाम है, तो अब पीछे क्या रह गया? नहीं, अब सामने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं, तशरीफ लाते हैं, किसी की कब्र में वो आते हैं, किसी से सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, वो सामने जलवागर है, पूछा जाता है। ये सवाल नहीं है कि तुम्हारा ये कौन है, बल्कि पूछा जाता है मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जरा आज बता तो सही वहां क्या कहा करता था इस और अगर किसी ने कह दिया जी ये जी हमारी तरह ही इंसान है, रिश्ते कान बढ़ा के उत्थे ही सीधे कर देंगे। रिश्ते क्या कहा करता था, और ये भी नहीं माज़ा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस बारे में क्या कहता है? अरे नहीं, अपना मानेंगे अगर क़यामत में, अब तो आलम शहादत में आ गया है, अब तेरा नजरिया बदल भी गया हो, तूने कब्र में उनको देख भी लिया है, आपकी बात नहीं, बता दुनिया में क्या कहा। जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करता था कि नहीं, इनको बेमिसाल नबी माना करता था, इनको बेमिसाल माना करता था। कब्र में सवाल ये पूछा जा रहा है मा कुंता तक़ूलु। अब मसले दो हो गए। पाक के मुताबिक अबू जहल से पूछा गया, अबू लहब से पूछा गया, उन्होंने हर सवाल के जवाब में कहा हा ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। वो अबू लहब, तू तो पड़ोसी है, तू तो चचा है, तूने पैदाइश से लेकर इतनी उम्र तक उन्हें देखा, आज क्यों नहीं पहचान रहा? वो अबू जहल, तू तो सामने देखता रहा। अरे नहीं, अबू जाहिल अशद अमदा नहीं देखा मोहम्मद को, जो सिद्दीकों ने देखी है वो सूरत मुस्तफा की है। अरे तुम मोहम्मद मुस्तफा के सिर्फ जाहिर को देखा है, उनकी शान को नहीं देखा है। अरे जिस दिल में, अब मैं बात जो आपसे नुक्ता पेश कर रहा था वो ये था कि जिसे जानते नहीं, जिसे पहचानते नहीं, अब कब्र में जो फैसला कुन मरहला है वो मोहम्मद मुस्तफा के मकाम की पहचान। जिसे देखा नहीं है आप पहचान नहीं सकते हैं। हाँ, एक 15वीं सदी का एक गुनाहगार मुसलमान, बड़ा ही कमजोर मुसलमान फौत हो गया, कब्र में गया, पूछा गया मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, उसने तो कह दिया
हाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू जहल क्यों नहीं कह सका, उतबा क्यों नहीं कह सका, शैबा क्यों नहीं कह सका। और एक बात ये है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुका ली दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा वो इस दिल में बसते हैं। इन दिल की आंखों ने उन्हें कितनी मर्तबा देखा है। वो बेमिसल है, वो बेमिसाल है, उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जब वो सामने आए माँ कज़बल फुआद मा रआ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब मेरे महबूब ने अपने महबूब को देखा तो दिल ने गवाही दी कि यही खालिक़े कायनात है, क्योंकि रब दिल में बसता था। आगे आगे हो जाए यार, मेहरबानी करके, पीछे लोग आ रहे हैं, आगे जगह है यार, मेहरबानी कर सकते कुछ भी नहीं आता नेड़ा का तो फैज पावर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसाल या रसूल अल्लाह, नारे रिसाल या रसूल अल्लाह, हमारे अहले सुन्नत जिंदाबाद। आगे आ जाए शाबाश। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, की आमद मरहबा, आदमी की आमद मरहबा, झूम के बाजा मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। बस आखिरी चंद मिनट है, एक तो बातें और आपकी खिदमत में। एक तो ये ज़हन में रखिए कि कब्र की पहचान वहाँ ये दिल की आंखें काम कर रही हैं। सुभान अल्लाह। जिसका दिल मुनव्वर है मोहम्मद मुस्तफा ख्वाब में भी नहीं देखा तो पहचान। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। मकसद बेसत एक ये है कि आप तालीम किताब व हिकमत करें। स्कूल में एक किताब कोर्स में लगाई जाती है, पहले वो किताब कंप्लीट होती है, पब्लिश होती है, मार्केट में आती है, फिर उस्ताद उसको पढ़ाता है, तालिब इल्म किताब लेके आता है तो उस्ताद पढ़ाता है। और अगर किताब मौजूद नहीं है उस्ताद क्या पढ़ाएगा? या अल्लाह, दुनिया का तरीका ये है कि तालीमे किताब के लिए जिस मुअल्लिम का इंतजाम किया जाता है पहले किताब का इंतजाम होता है। तलबा के हाथों में वो किताब दी जाती है। हजरत मूसा को अलवाह की सूरत में अगर तमाम तौरात को अता फरमा सकता है तो अपने महबूब को भी सारा कुरान अता किया जा सकता। और क्या ही सूरत बनती, उस सारे का सारा कुरान जो है वो सहाबा को दे दिया जाता। मर्द कहता है तेरी अकल तेरे पास, लेकिन मेरी हिकमतें अपनी हिकमतें। मैं नहीं चाहता कि जब तक तारीख उठा के देखे, जब तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वजूद ज़ाहिरी के साथ तशरीफ फरमा रहे, किसी एक के पास भी कुरान पाक मुकम्मल लिखा हुआ मौजूद नहीं है।
ہم کتاب پڑھنے جاتے ہیں استاد کے پاس، جہاں وہ کتاب ہمیں اکٹھا کرتی ہے، وہ پاکستان میں ہوتا ہے استاد پڑھا رہے ہیں، ایک طالب علم استاد کی طرف دیکھ رہا ہے، تو پتہ ہے استاد کیا کہتے ہیں؟ اور میرے یار کی بیٹے بیٹے بہن آ گیا کتاب بند طریقہ بھی یہ ہے نا، کتاب کی طرف دیکھو، میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور رب کی خیانت نہیں گوارا کرتا، میرا محبوب بھی موجود ہو اور نگاہیں چاہے میرا کلام ہی ہے اس پہ مرکوز ہوں، نہیں جب تک میرا محبوب اس دنیا میں تشریف فرما رہے گا میں اس وقت تک اس کتاب کو منصۂ شہود پہ نہیں آنے دوں گا۔ جو بھی آئے وہ جب پڑھ رہا ہو کتاب تو اس کی نظریں رخ مصطفیٰ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے۔ یہی میرے پیشے میں رات دن سے پڑھا ہٹتی نہیں سرکار کی صورت ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہ، ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت ہے اس کی جو مجھے سمجھ آتی ہے، اس کی حکمت تو اس سے کہیں بلند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور میرا محبوب جب والضحیٰ فرما رہا ہو تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نظریں والضحیٰ کے کالے حروف پہ نہ ہوں بلکہ والضحیٰ کے نوری مکھڑے میرا محبوب جب فرما رہا ہو والضحیٰ واللیل اذا سجا تو ان کی نگاہیں واللیل اذا سجا کے کالے حروف پہ نہ ہوں بلکہ میرے محبوب کی نوری زلفیں۔ میرا محبوب جب قرآن پڑھا رہا ہو تو پھر نظریں جو ہیں وہ قرآن چاہے وہ میرا ہی کلام ہے اس پہ نہ ہو، اور میری خیالت یہ کہتی ہے کہ جب تک میرا محبوب موجود ہے میں اپنے کلام کو بھی تمہاری نظروں اور اپنے محبوب کے درمیان رکاوٹ۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو دیکھنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ فضیلت کسی کو صحابی نہیں ملی۔ پوری زندگی قرآن پاک کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، صحابی کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں، جس نے ایک نظر ایمان کی حالت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا، ارے جس نے اس رخ والضحیٰ کی تلاوت کی ہے وہ صحابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تک افضل ترین عبادت کا موقع موجود ہے اس وقت تک تم اس سے کم عبادت کی طرف نہ جاؤ، چاہے وہ میرے مصحف پاک کی تلاوت۔ مصحف مصطفیٰ جب تک موجود ہے، مصحف خدا جو ہے وہ اس وقت تک پردے میں۔ ہم میرا شریف میں پڑھتے رہے، جب ہم سبق پڑھنے جاتے تھے راستے میں کوئی آدمی ملتا، جی کہاں؟ ہم جی ہدایت شریف پڑھنے جا رہے ہیں۔
ہم بھی بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہیں. جا کہاں رہے ہوتے تھے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ. لیکن پوچھنے والے کو ہم کیا بتاتے تھے؟ ہدایت شریف پڑھنے جا رہے ہیں, بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہیں, حسامی پڑھنے جا رہے ہیں, نور الانوار پڑھنے جا رہے ہیں. لیکن جب کبھی ویسے حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضری ہوتی, کوئی پوچھتا کہاں سے آئے ہو, کہاں جا رہے ہو, کہتے کہ ہم حضور ضیاء الامت کی خدمت میں جا رہے ہیں. ارے اگر قرآن پاک حضرت صدیق اکبر کے پاس موجود ہوتا, قرآن پاک حضرت عمر فاروق کے پاس موجود ہوتا, قرآن پاک حضرت عثمان کے پاس موجود ہوتا, کوئی پوچھتا کدھر جا رہے ہو, وہ کہتے قرآن پڑھنے جا رہا. لیکن رب کی غیرت کیا ہے؟ نہیں, جو بھی آئے میرے پیارے محبوب کی نیت سے آئے, محبوب کا ارادہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب. ہر کجا بینی جہان رنگ ہوا. علامہ اقبال کے اشعار پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہر کجا بینی جہان رنگ ہوا, آنکھ از خاکش برو آرزو, یا ز نور مصطفیٰ اورا بحاس, یا ہنوز امرت تلاش مصطفیٰ. علامہ اقبال کہتے ہیں اس دنیا میں کمالات کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے رنگ, ایک ہے خوشبو. رنگ ہے ظاہری حسن اور خوشبو ہے باطنی حسن. وہ کہتے ہیں اس جہان میں جتنے بھی ظاہری اور باطنی کمالات ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہے نور مصطفیٰ. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں دو قسم کی چیزیں ملتی ہیں, ایک کامل ہے, ایک ناقص ہے. اور جو کامل ہے یاز نور مصطفیٰ اورا بحاس, جس کو نور مصطفیٰ کی تجلی نصیب ہو گئی ہے وہ مرتبہ کمال تک پہنچ گئی ہے. اور جو ابھی نور مصطفیٰ کی تجلی کی تلاش میں ہے, ابھی ملی نہیں ہے, وہ ابھی تک نقص کا شکار. ایسی پہ نماز کا وقت فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اسٹیج چھوڑنے کا نہیں بھی چھوڑوں گا تو, اور جو خود روح, یہ مرتے ہوئے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جو روح خود بے قرار ہوتی ہے گانے کو, اشارہ ہوتا ہے نکل جاتی ہے. اور جس کا دل نہیں کرتا فرشتے کھینچ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے. میں اللہ کرے جس طرح رضا و رغبت سے اس اسٹیج کو چھوڑ رہا ہوں, جب اس دنیا کے اسٹیج کو چھوڑنے کا وقت بھی آئے تو محمد مصطفیٰ کی اس زیارت کے شوق میں جو قبر میں ہوا. حضرت بلال کی اہلیہ نے کہا تو ہلاک ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں, غدن الاقی محمد اور مجھے مبارک دو, میرے اور محمد مصطفیٰ کے درمیان یہ زندگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. میں آج فوت ہو جاؤں تو پھر میں قبر میں محمد مصطفیٰ کی زیارت کروں, پھر ان کی خدمت میں میں رہوں گا. یہ زندگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے میرے اور میرے محبوب کی زیارت. جو عشق والے ہوتے ہیں جو عشق والے
मगार पाती उसी पे बड़ी देर से इंतजार। और जिनको नजर आ रहा होता है ना कि अगे जुतियां पैनी है वो रिश्तों को ताकत